پریس کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی تقریب کے میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح مہمان خصوصی ہیں وہ ہماری پاک فوج کے جوان ہیں، وہ کیونکہ یہ ڈیفنس ڈے کی تقریب ہے، جو بھی یہاں پر چاہے وہ حاضر سروس ہیں چاہے ریٹائرڈ ہمارے پاک فوج کے جوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ یہ تقریب ڈیفنس ڈے کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور ڈیفنس ویلفیئر سوسائٹی کا جو مقصد ایک نہایت بابرکت مقصد ہے، شہداء کو ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنا۔ بھائیوں، زندہ قومیں اپنے غازیوں کو اور شہداء کو فراموش نہیں کرتی، ان کو یاد کرنے میں ہی ہماری بقا اور ہماری سلامتی ہے۔ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا، ہمیں ہر قدم پر ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی خدمات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے اگر رات کو سوتے ہیں تو پاک فوج کے جوان سرحدوں پر مستند کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے بھائیوں، اور ہر موقع پر چاہے جنگ ہو یا امن ہو، ابھی آپ نے دیکھا ملک میں کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہماری افواج آگے بڑھ کر کام کرتی ہیں، چاہے زلزلہ ہو، قدرتی آفت ہو یا سیلاب ہو۔ ابھی حالیہ دنوں میں سیلاب تھا، ہماری سینکڑوں دیہات دریا کی برد ہوئے اور سینکڑوں ایکڑ رقبے پہ دریا نے نقصان کیا۔ دشمن ملک نے پانی جب ستلج میں غیر ضروری طور پہ پانی چھوڑا تو اس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ آگے بڑھ کر پاک فوج کے جوانوں نے ہمارے لوگوں کو سپورٹ کیا، ان کو ادویات مہیا کی جس حد تک ممکن ہوا، کیونکہ میں جاتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ اور کئی دوست ہم رابطے میں رہے ہیں جو ہمارے دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں فوج کے جوان موجود تھے اور وہ لوگوں کو دوائیاں دے رہے تھے، دوسری ضرورت کی اشیاء پہنچا رہے تھے۔ بھائیو، 65 کی جنگ اور 1971 کی جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں فوج نے وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں وزیرستان میں جب دہشت گردی ملک میں تھی، جب ہمارا جینا دوبر تھا، صبح شام ملک میں دھماکے ہو رہے تھے، اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کس نے کیا؟ دہشت گردی کی جو ایک مصیبت تھی اس سے ہمیں چھٹکارا پاک فوج کی قربانیوں سے ملا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہے، ہم امن سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک امن نہ ہو۔ کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے امن بنیادی ضرورت ہے بھائیوں۔ تو چند دن قبل آپ نے دیکھا وزیرستان میں ہمارے فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، تو ہماری فوج تو ہمہ وقت قربانیاں دے رہی ہیں، کل بھی دی اور آج بھی میدان جنگ پہ ایک طرح سے وزیرستان ہے، مختلف محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ جیسے کسی شاعر نے کہا، میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان تو جب مجھے اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی تو میں نے فوراً اپنے پروگرام منسوخ کیے۔ میں نے سمجھا کہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں اس تقریب میں شامل ہو رہا ہوں۔ قائد محترم میاں منظور وٹو صاحب چونکہ بیرون ملک گئے ہیں، یہاں بات بھی ہوئی ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد وہ صحتیاب ہو کر آئیں۔ تو میں ایک طرح سے میاں صاحب کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ میاں صاحب ملک میں ہوتے تو وہ خود آج اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔
کیونکہ یہ ڈیفنس ویلفیئر سوسائٹی کی تقریب ہے، یہ ہمارے دوستوں اور ہمارے بھائیوں کی ایک تنظیم ہے، اور ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہمیں آپ اپنے ساتھ شانہ بشانہ پائیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ آپ ایک مقدس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس مقصد میں ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تنظیم کو دن دگنی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔